بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت دہم کے عزیز طلباء کرام کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرے عزیز بچوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جمعہ اور ہفتے کے دن ہمارے آن لائن کلاس ہوتے ہیں، تو نیکسٹ آنے والے ہفتے کے لیے جو ہمارا آن لائن کلاس ہے، اس کے لیے ٹاپک ہے سولیوس کا تعارف، بنیادی معلومات، شان نزول اور حروف مقطعات کے بارے میں. ٹھیک ہے؟ سورۃ یونس. تو آج ہمارا ٹاپک ہے سورۃ یونس کے بنیادی معلومات، تعارف، شان نزول کے بارے میں ہے. تو آئیے بیٹے، ہم جو ہے نا سبق شروع کرنے سے پہلے سورت کے جو بنیادی معلومات ہیں، تعارف ہے، شان نزول ہے، اس کے بارے میں جانیں گے اور سمجھ جائیں گے اس پر. تو آج انشاءاللہ پھر ہم سبق پڑھیں گے. عزیز بچوں، بنیادی معلومات میں چند چیزیں شامل ہیں، جیسا کہ نام کی وجہ. اس سورت کا نام سورۃ یونس کیوں رکھا گیا ہے؟ چونکہ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ مچھلی والا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کیا ہے. تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ یونس رکھا گیا ہے. مقام نزول کیا ہے؟ مکی سورت ہے یا مدنی؟ تو سورۃ یونس جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. کس دور میں مکہ مکرمہ کے کس دور میں سورۃ یونس نازل ہوئی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی. یہ وہ دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مسلمانوں پر جو ہے نا کفار مکہ کی مخالفت و سختی عروج پر تھی. کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کو بہت زیادہ تکالیفیں دیتے تھے. تو اس دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ یونس کو نازل فرمایا ہے. عزیز بچوں، اس سورت میں کل کتنی آیاتیں ہیں؟ تو سورۃ یونس میں کل 109 آیات مبارکہ ہیں. رکوعات کتنی ہیں؟ تو اس سورت میں کل 11 رکوع ہیں. سورۃ یونس کون سے پارے میں ہیں؟ تو سورۃ یونس کا تھوڑا سا حصہ 10ویں پارے میں ہے اور زیادہ تر حصہ جو ہے نا وہ 11 پارے میں موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ہے نا بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے اقوام سے تھوڑا سا مختلف ہے اور ایک منفرد مزاج کا ہے. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو قومیں تھی وہ اپنے نبی سے یہی مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتے، بطور استہزاء اس طرح کہتے تھے اور وہ ضد کرتے تھے اپنے نبی کے ساتھ. قوم یونس پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کے آثارات ظاہر ہوئے، نشانیاں ظاہر ہوئی، تو حضرت یونس علیہ السلام کی پوری قوم نے بہت اخلاص اور سچے دل سے توبہ کر لی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان سے وہ غضب جو ہے نا اللہ نے ختم کر دیا. تو یہ اس کا ایک بہترین واقعہ ہے جو اس سورت میں بیان ہوا ہے. آئیے بیٹا، یہ سورت کیوں نازل ہوئی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو سورۃ یونس کے نازل ہونے کے مختلف اسباب ہیں. کوئی خاص شان نزول اس سورت کا نہیں ہے. جو اسباب ہیں ان میں سے 3 میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ نبوت اور وحی پر مشرکین کا تعجب اور اعتراض. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمایا تو مشرکین بہت زیادہ تعجب میں پڑ گئے اور اعتراضات جو ہے نا انہوں نے شروع کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ نبی علیہ السلام تو ہمارے قوم میں سے ہے
یہ تو ہم جیسے ایک انسان ہیں، اللہ نے صرف اس کو نبوت عطا فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قوم میں بہت طاقتور، مالدار، حسین و جمیل قسم کے لوگ موجود ہیں، تو اللہ کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند آیا اور اس کو نبوت عطا فرمایا۔ تو اس طرح کے اعتراضات جو ہیں نا وہ کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمایا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا تو کفار مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن اصل میں جادو ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اثر ہے، اور یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ لوگ نسبت کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہے۔ جب بھی کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو ان کا دل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور فوراً جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جادوگر کی نسبت کرتے تھے اور قرآن کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے۔ اسی طرح یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو دوست احباب ہیں رات کے وقت بیٹھتے ہیں اور مشورے کے ساتھ یہ تیار کرتے ہیں اور صبح کے وقت پھر ہمیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک انسانی کلام ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ نے سورۃ یونس کو نازل فرمایا۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ عذاب کا جلدی مطالبہ کرنا بطور استہزاء۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کفار مکہ کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مان لے، اس پر ایمان لائے، اگر آپ لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو کل آپ لوگ جہنم میں جائیں گے، آپ لوگوں پر عذاب نازل ہوگی۔ پہلے بھی جتنے انبیاء کرام اللہ نے بھیجے ہیں اور ان پر اپنی قوموں نے ایمان نہیں لائی تو اللہ نے ان پر دنیا میں بھی عذاب بھیجی ہے اور آخرت میں بھی وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو وہ لوگ بطور استہزاء کرتے ہیں، کہتے تھے کہ وہ آپ کے رب کا عذاب کہاں ہے، ہمیں دنیا میں دکھا دیں اپنے رب کا عذاب۔ اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو اللہ نے سورۃ یونس کو نازل فرمایا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ہر سورت کا مضمون ایک نہ ایک مضمون ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بچوں یہ فارمولہ ذہن میں یاد رکھیے کہ اگر سورت مکی ہو تو اس میں زیادہ تر جو ہے نا توحید، رسالت اور آخرت پر زور دیا گیا ہوگا۔ یعنی جو مکی سورت ہوتی ہے تو مکہ کے لوگ چونکہ ایک خدا سے منکر تھے، کئی خداؤں کی عبادت کرنے والے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے انکار کرتے تھے، آخرت سے انکار کرتے تھے، تو مکی صورتوں میں زیادہ تر جو ہے توحید، رسالت اور آخرت یہ تینوں عقیدوں کی وضاحت بیان ہوئی ہے دلائل کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، تو ان لوگوں کو عقل اور غور و فکر کی دعوت دیتے تھے کہ ایک کفار مکہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں کہ اللہ سبحانہ نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کو پیدا کیا ہے، سورج کو دیکھیے، چاند کو دیکھیے، سمندروں کو دیکھیے، اللہ سبحانہ کے مخلوقات کو دیکھیے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر اس میں کر لیں تو آپ لوگوں کو ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ اس کے چلانے والا صرف ایک اللہ ہو سکتا ہے، باقی میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہے، تو اللہ نے ان کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجے ہیں وہ سارے مرد ہی تھے، وہ انسان تھے، وہ معاشرے میں اپنی زندگی گزارتے تھے، کھانا پینا، اسی طرح جو انسان کی زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں وہ سارے پورا کرتے تھے۔ آخرت تو اللہ سبحانہ نے آخرت کے بارے میں اس سورت میں بیان فرمایا ہے کہ اصل زندگی جو ہے نا وہ آخرت کی زندگی ہے، یہ اس کے لیے فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور بہت زیادہ مختصر زندگی ہے۔ اچھا اس سورت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو میرے عزیز بچوں پہلے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس سورت کے مضامین بہت زیادہ ہیں، تقریباً 12-13 آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں، لیکن میں نے چند بنیادی اور اہم مضامین کو اٹھائے ہیں۔ آئیے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ بنیادی مضامین یہ ہے کہ قرآن کریم کا بے مثال معجزہ ہونا اور اس کی حقانیت۔ چونکہ کفار مکہ قرآن پر اعتراضات کرتے تھے تو اللہ سبحانہ نے اس وقت میں قرآن المجید کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ قرآن المجید ایک ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک یہ زندہ رہے گا۔ میرے عزیز بچوں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، دیکھو جب اللہ سبحانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تورات کے احکامات ختم ہو گئے۔ اسی طرح اس میں یہود نے تحریفات شروع کیے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے ہیں، انجیل دیا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر آسمان میں چلا گیا تو ان کے معجزات ختم اور ان کے کتاب میں لوگوں نے تحریفات کی۔ قرآن مجید کی واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال گزر گئے، اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اب بھی زندہ ہے اور قیامت تک ہی زندہ رہے گا۔ اور اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ اس قرآن مجید میں کوئی بھی تحریف نہیں کر سکتا، رد و بدل قرآن کے احکامات میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس قرآن کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اے مشرکین مکہ اگر آپ لوگ سچے ہیں تو اپنے علماء کو بتاؤ، اپنے یہود علماء کو بلاؤ، اس قرآن جیسی ایک آیات کو پیش کر لو۔ تو انہوں نے کوشش کیے ہیں لیکن ایک آیات تک انہوں نے نہیں بنایا ہے۔ توحید بارے تعالیٰ کے دلائل اللہ نے اپنے وحدانیت کے بارے میں سورۃ یونس میں بہت سارے عقلی اور نقلی دلائل کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح قیامت کے روز کافروں کی ذلت، کہ جو کافر دنیا میں عیش و عشرت کرتے ہیں اور اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کی ذلت اور رسوائی یقینی ہے۔ دنیا کی زندگی کا مقصد بیان کیا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انسان و جناتوں کی پیدائش اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ عبرت اور نصیحت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کے واقعات کو اسی لیے بیان کی ہیں، وضاحت کی ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کر لیں۔ اگر ہم ان انبیاء کرام کی جو لوگ مخالفت کرتے تھے اگر ہم بھی خدا نہ کرے اس طرح کر لیں تو جس طرح اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے تو اسی طرح ہمارا ہلاکت بھی یقینی ہوگا۔ عزیز بچوں، اس صورت کا آخری بات ہے کہ اس صورت کا ابتدا جو ہے نا حروف مقطعات سے ہوا ہے، الف لام را سے۔ تو اس میں چند باتیں ہیں، مختصر سن لیں۔ حروف مقطعات کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ مقطعات کا لفظ جمع ہے قطعہ کی، قطعہ کا معنی ہے ٹکڑا، تو ہم یہ حروف بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے ہیں، حریدہ حریدہ پڑھتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان حروف کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا اصل معنی اللہ اور اللہ کے رسول جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، مفسرین اس کے بارے میں خاموش ہیں۔ تعداد کتنی ہے حروف مقطعات کی؟ 14 ہے۔ قرآن مجید کے کتنے سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں؟ تو قرآن مجید کے 29 صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں حروف مقطعات آئے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ حروف 5 آتے ہیں اور کم سے کم 1 آتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اس میں اگر کوئی نہیں سمجھا ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ آن لائن کلاس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام۔